الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آج 6 دسمبر ہے۔ 10 دسمبر پوری دنیا میں انسانی حقوق کے نام سے ایک دن منایا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے آج کی اس نشست میں انسانی حقوق کے حوالے سے فکری گفتگو کرنی ہے تاکہ ہمیں یہ بات معلوم ہو کہ اسلام نے انسانی حقوق کا کیا تصور پیش کیا ہے۔ ایک حکایت ہے، ایک مصور تصویر بنا رہا تھا۔ اس نے تصویر میں جو منظر کشی کی، ایک انسان ہے، اس پر شیر حملہ آور ہے اور شیر نے انسان کی گردن دبوچ رکھی ہے۔ پاس سے ایک شیر گزرا تو مصور نے شیر سے کہا کہ یہ منظر کیسا لگ رہا ہے؟ شیر کہنے لگا، قلم بھی تمہارے ہاتھ میں ہے، تصویر بھی تم بنا رہے ہو، تصویر بھی تمہارے پاس ہے، اگر یہ قلم میرے ہاتھ میں ہوتا تو پھر میں بتاتا کہ منظر کشی کیسے ہوتی ہے۔ یہی حکایت آج کی عالمی دنیا میں انسانی حقوق کا نام لینے والوں کی ہے۔ میڈیا بھی ان کے پاس، وسائل پر بھی ان کا قبضہ، پوری دنیا میں ہر مسلمان ملک میں مداخلت بھی ان کی، ہر جگہ مسلمان ظلم میں پس بھی رہے ہیں، اور ہمیں دکھایا یہ جا رہا ہے کہ ہم انسانی حقوق کے علمبردار ہیں اور یہ مسلمان دہشت گرد ہیں۔
سب چیزیں ان کے ہاتھ میں، اور کالی اسکرین کے ذریعے جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس سے مسلمان کا بھی یہی ذہن بن رہا ہے کہ صاحب یہ تو بہت انصاف پسند، ان کے ہاں تو بہت انصاف ہے، یہ تو بہت زیادہ حقوق کا خیال رکھنے والے ہیں، اور کیا خوبصورت نظام انہوں نے بنا رکھا ہے، اور یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، اور جو یہ دکھا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، اور جس طرف یہ کہانی لے کر جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ جب ہم وہاں سے دیکھیں گے تو ہمیں یہی نظر آئے گا۔ یہ تو جب ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اللہ کے گھر کی اس چار دیواری کے ماحول میں بیٹھ کر قرآن کی بات سنتے ہیں تو ہمیں کچھ اور تصویر نظر آتی ہے، ہمیں کچھ اور منظر نظر آتا ہے، ہمیں حالات مختلف نظر آتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا اور دنیا کے مالک جو لوگ بنے ہوئے ہیں انہوں نے ایک اقوام متحدہ کا پلیٹ فارم بنا رکھا ہے، اور یہ انسانی حقوق کا دن بھی اقوام متحدہ کی طرف سے ہی منایا جاتا ہے۔ 190 ممالک اس اقوام متحدہ کی ٹیم کا حصہ ہے، اس میں ہمارا نام بھی ہے، 50 سے زیادہ اسلامی ممالک اس میں شامل ہیں۔ اس پلیٹ فارم میں فیصلہ کرنے کی طاقت صرف 5 ملکوں کے پاس ہے: امریکہ، برطانیہ، روس، چین اور فرانس۔ یہ جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ پوری دنیا کو ماننا پڑے گا۔ ان کے قیام کا مقصد انسانی حقوق کا تحفظ تھا اور جنگوں کی روک تھام تھی، اس نام سے یہ وجود میں آئے۔ لیکن جو حالات پوری دنیا میں چل رہے ہیں تو وہاں ہمیں نظر یہ آ رہا ہے یہ جنگ کو روک تھام کے لیے نہیں، یہ اسلامی ممالک میں آگ لگانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایک طرف تھپڑ مارتے ہیں اور پھر آ کر چپ کر آتے ہیں، ایک طرف رسمی بیان دے دیتے ہیں اور دوسری طرف جنگی بیڑے، بارود اور اسلحے کے ساتھ اسرائیل روانہ کر دیتے ہیں۔ ایک طرف عالمی انصاف کی عدالت کا فیصلہ جاری کرتے ہیں، اسرائیل کا وزیر اعظم جنگی مجرم ہے، اسے گرفتار کرنا چاہیے، اور دوسری طرف اسے آ کر تھپکی دیتے ہیں تم صحیح جا رہے ہو۔ یہ ان کی منافقت ہے۔ جو انسانی حقوق کے علم بردار ہیں یہ ان کی دوغلی پالیسی ہے، یہ ان کی منافقت ہے۔ انسانی حقوق پوری دنیا میں جہاں جہاں جنگ ہو رہی ہے ہم اسے دیکھیں گے تو وہ اسلامی ملکوں میں نظر آئے گی، اور اس کی گہرائی میں جائیں گے تو پیچھے یہ لوگ نظر آئیں گے۔ ہمیں انہوں نے بتایا انسانی حقوق کا آغاز انقلاب فرانس سے ہوا۔ جب انقلاب فرانس کا 200 سال پہلے واقعہ پیش آیا تو تب انسانوں کو حقوق ملے ہیں، اس سے پہلے کا زمانہ تاریک دور کہلاتا ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ جبکہ قرآن پاک ہمیں یہ کہتا ہے انسانی حقوق کا آغاز اس وقت ہوا جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، جب وہ تشریف لائے انہوں نے آ کر انسانوں کو
انسانی حقوق کے بارے میں آگاہ کیا، انسانوں کو انسانی حقوق بتلائے، انسان کو انسان بن کر زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، انسانی معاشرے کو انسانی اقدار بتلائی۔ انسانی حقوق کا آغاز تو وہاں سے ہوتا ہے۔ اور 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ہمیں یہ بات بتا دی، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہود و نصارہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے، یہ تم سے مسلسل اپنے مطالبے کرتے چلے جائیں گے، ان کا ایک مطالبہ پورا کرو گے یہ دوسرا مطالبہ آپ کے سامنے رکھیں گے، ان کا دوسرا مطالبہ پورا کرو گے یہ تیسرا مطالبہ آپ کے سامنے رکھیں گے، یہ کبھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتے۔ اس کی دنیا میں دسیوں مثالیں موجود ہیں۔ کون سی بات ہے جو ہم نے ان کی پوری نہیں کی ہے؟ کون سا مطالبہ ہے جو ہم نے ان کا نہیں مانا ہے؟ آپ اندازہ کریں، آپ تصور کریں، کوئی مسلمان اس بات کے لیے تیار ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی سرزمین دشمن کو پیش کرے اور دشمن سے آ کر کہے تم میری سرزمین میں آؤ، یہاں سے اپنے جہازوں کو اڑاؤ اور مسلمان قوم پر جا کر بمباری کرو؟ اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ ہم سے یہ بھی ہوا ہے، کوئی مسلمان اپنی سرزمین کافروں کو پیش کرے اور کافروں کو اجازت دے آپ ہماری سرزمین پہ اپنے جنگی جہاز اتارو اور یہاں سے اس میں بارود بھرو اور جا کر مسلمان قوم پہ برساؤ، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 100 دفعہ نہیں، ہزاروں دفعہ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کسی کو برا بھی نہ لگے، اس پر کوئی بات بھی نہ کرے۔ باطل نے اتنا ہمارے ذہنوں کو معاف کر دیا، مسلمانوں کو آپس میں اتنا دور کر دیا، مسلمانوں کو اس قدر تقسیم کر دیا، مسلمانوں میں اس قدر نفرتوں کو پھیلا دیا کہ وہ آج ایک کے کندھے پہ بندوق رکھتا ہے، دوسرے مسلمان کو مارتا ہے، کل کسی کے کندھے پہ بندوق رکھتا ہے اور کسی تیسرے مسلمان کو مارتا ہے اور وہ کہتا ہے ہم تو انسانی حقوق کے علم بردار ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور ہم سے وہ یہ کرواتا ہے اور پھر بھی ہم سے راضی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، یہ فکری بات ہے، سمجھنے کے لیے ہے۔ انسانی حقوق، انسان کی عزت، انسان کا وقار، انسان کی جان اور مال کا تحفظ 1400 سال پہلے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ آج دنیا میں جو ہمیں دنیا کے نقشے پہ یہ لکیریں نظر آ رہی ہیں، یہاں کچھ لائنیں لگائیں، ان کا ایک نام رکھ دیا، وہاں کچھ لائنیں لگائیں اور ان کا ایک نام رکھ دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ لکیریں لگائی کس نے ہیں؟ آیا اسلام ان لکیروں کی اجازت دیتا ہے؟ تو ہمیں جواب یہ ملتا ہے مسلمان تو ایک ملت ہیں، ایک امت ہیں، ایک نبی کے ماننے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، ایک اللہ کی رسی کو پکڑنے والے ہیں۔ هو سماکم المسلمین، ان کا نام ایک ہے، ان کا کلمہ ایک ہے، ان کا قرآن ایک ہے، ان کے نبی ایک ہیں، تو یہ لکیریں کہاں سے آ گئی؟ تو جواب یہ ملے گا یہ لکیریں انہوں نے لگائی ہیں جو انسانی حقوق کا تحفظ کرنے والے ہیں۔ اور لکیریں لگانے کے بعد دشمنیوں کو پھیلا دیا، نفرتوں کو بڑھا دیا، دوریوں کو عام کر دیا۔ ایک دوسرے کے ہاں جانا چاہیں تو اس کے لیے اجازت لینی پڑے گی، اور اپنا نظام ایسے بنایا کہ وہ الکفر ملت واحدہ، وہ پورا کفر ایک ہے۔ کسی بھی مسلمان ملک پہ چڑھائی کرنی ہے تو وہاں آپ کو روس کی فوجیں بھی نظر آئیں گی،
آپ کو اٹلی کی فوجیں بھی نظر آئیں گی، وہاں جرمنی کی فوج بھی آئے گی، وہاں امریکہ کی فوج بھی آئے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ تو الگ الگ ملک ہیں، ایک مسلمان غریب ملک میں سارے کیوں آ گئے؟ یہ انسانی حقوق کے تحفظ کرنے والوں کی صورتحال ہے۔ اور پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ جو 50 سے زیادہ دنیا کے نقشے پہ لکیریں لگا کے ملک بنائے گئے، یہ کیا کس نے ہے اور کس کے ساتھ کیا ہے؟ مسلمانوں کی ایک سلطنت، مسلمانوں کی ایک خلافت، مسلمان ایک خلیفہ کے تابع بن کر رہنے والے، مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب وہ ایک خلیفہ کو ماننے والے تھے۔ ان انسانی حقوق کے علم برداروں نے اس اسلامی خلافت کو اپنے قبضے میں لیا، اس کے ٹکڑے کیے اور 50 سے زیادہ حصوں میں وہ ٹکڑے تقسیم کیے۔ ایک ٹکڑا ادھر پھینک دیا، ایک ادھر پھینک دیا، ادھر کسی کو بٹھا دیا، کہیں جمہوریت کا نام دیا، کہیں بادشاہت کا نام دیا، کہیں کسی خاندان کو بٹھا دیا، کسی جگہ اپنے لوگوں کو اداروں کی شکل میں بٹھا دیا اور کہنے لگے تم ہمارے وفادار بن کر ان لوگوں کو اپنے کنٹرول میں رکھو، جیسے ہم کہیں گے ویسے تم نے کرنا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ اور آج کی اس ترقی یافتہ دنیا میں ہو رہا ہے۔ 1924 سے لے کر آج تک 100 سال ہمارے گزر گئے اسی حال میں۔ اب اگر کوئی ایسی بات کرے تو ہمیں یہ بات سنتے ہوئے بھی عجیب لگے گا کہ یہ کیسی بات ہو رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم مسلمانوں کو ایک قرار دیا تھا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مسلمان کے لیے اس کا بھائی ہے، ایک عمارت کی مانند ہے، یہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ اور ان کی مثال ایک جسم کی ہے، جسم کے ایک حصے میں درد ہو وہ درد پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ آج بتائیے اس ایک جسم کی مانند امت کا کیا حال بنا ہوا ہے؟ انسانی حقوق کے تحفظ کی بات کرنا، ہم نے انسانوں کو ان کے حقوق دیے ہیں۔ میرے محترم دوستو عزیزو، آج کے اس فتنے کے دور کی فتنوں سے نکل کر ہمیں اپنے دین کی طرف آنا ہوگا، اپنے دین کے ساتھ جڑنا ہوگا، دین کے پیغام کو سمجھنا ہوگا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ ہمیں دکھا کر گئے ہیں ہم نے اس راستے پہ چلنا ہے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ کوئی فیصلہ کرنے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، سب سے پہلے یہ دیکھنے ہیں اللہ تعالیٰ اس حکم کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے وہ سب سے اوپر ہے۔ دنیا کیا کہہ رہی ہے، کس کے چارٹر میں کیا لکھا ہوا ہے، کس کا قانون کیا کہہ رہا ہے، کس کے قانون کی کتاب میں کون سا قانون لکھا ہوا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ قرآن نے قیامت تک کی تاریخ کو کھول دیا، نہ کسی کافر کی بات ماننا اور نہ کسی منافق کی بات ماننا، جو ہم فرما رہے ہیں اسے دیکھ کر چلنا، اس میں آپ کی کامیابی ہے۔ حیرت کی بات ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کیسے فرما رہے ہیں کافروں کی بات نہ ماننا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی کافر کی بات مانے، یہ اصل میں بعد میں آنے والی امت کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے منافقین کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے یہ قیامت تک طبقہ ہر زمانے میں اتنی بڑی تعداد میں ہوگا کہ حقیقت کو سمجھنے بھی نہیں دے گا۔ ہم جن لوگوں سے اپنے حقوق لینے کی بات کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو کسی اور سے پوچھ کر کسی کو کچھ لینا دینا کرتے ہیں۔ تو جس کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو آپ اس سے مانگنے چلے جائیں، وہ آپ کو کیا دے گا؟ اگر مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، اور اگر ماننی ہے تو اللہ کی ماننی ہے۔ اس لیے حقوق کا جو تصور ہمیں ہمارے دین نے دیا ہے
وہ کامل تصور ہے اور وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیتا ہے۔ وہ انگریزی بولنے والا ہے، وہ عربی بولنے والا ہے، وہ عجمی بولنے والا ہے، وہ کالے رنگ والا ہے، وہ گورے رنگ والا ہے، یہ سارے کے سارے ایک ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان میں کوئی تفریق نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر سے واپس تشریف لا رہے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، صحابہ کرام پانی لینے کے لیے پانی کے چشمے پہ جمع ہوئے، وہاں منافقین بھی موجود تھے۔ ان منافقین نے وہاں اپنا کام کیا اور صحابہ کرام کو آپس میں لڑا دیا۔ کیا کہنے لگے؟ منافقین انصار کے لوگوں سے کہنے لگے، مدینہ منورہ کے جو مخلص مسلمان تھے ان سے کہنے لگے، یہ جو مسلمان مکہ سے مہاجر آئے ہیں نا ہجرت کر کے، انہیں آپ لوگوں نے اپنے سروں پہ سوار کر لیا ہے۔ ایسی باتیں کی، جاہلیت والے جراثیم ابھر آئے، جاہلیت والے خیالات تازہ ہو گئے اور تلواریں نیام سے باہر نکل آئیں۔ یا للمہاجرین یا للانصار، یہ نعرے لگنے لگے۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، میں فلاں قوم والا، میں فلاں ملک والا، میں فلاں زبان والا، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے ایک ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین پوری کی پوری اللہ کی ہے۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اس زمین میں رہنے والے انسان مختلف زبانوں کے باوجود سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اور ان کی زبانوں کا فرق یہ اللہ کی قدرت کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں۔ یا للمہاجرین یا للانصار کے جب نعرے لگے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اللہ کے محبوب پیغمبر فوراً اس جگہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کے جذبات کو ٹھنڈا کیا اور آپ نے فرمایا، تم کیسی بدبودار باتیں کر رہے ہو، جاہلیت کے نعرے لگا رہے ہو، ہم نے تمہیں ایک امت بنا دیا، ہم نے تمہیں ایک جگہ جمع کر دیا، اب جاہلیت کے ان دعووں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ انسانی حقوق کا تحفظ ہے۔ یہ آج انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم انسانی حقوق کے محافظ ہیں، اور ہمیں انہوں نے اتنا تقسیم کر دیا۔ ہمارے مسلمان بھائی 1.25 سال ہو چکے ہیں فلسطین اور غزہ کی سرزمین پر، ان کے بارود تلے دبے ہوئے ہیں، ہر قسم کا ہتھیار اور بارود ان پر گرایا گیا، ہر قسم کا ممنوع ہتھیار استعمال کیا گیا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر ہم کچھ کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو فوراً وہاں سے کال آ جائے گی، تم کہاں جا رہے ہو۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ انسانی حقوق کے محافظ ہیں، آپس میں ہمیں انہوں نے اتنا دور کر دیا۔ فلسطینی مار کھا رہا ہے تو مار کھاتا رہے، شام کا مسلمان مار کھا رہا ہے تو کھاتا رہے، عراق کا مسلمان مار کھا رہا ہے تو کھاتا رہے، میں تو پاکستانی ہوں اور میں تو محفوظ ہوں، مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، پریشانی تو مجھے کچھ نہیں۔ لیکن یہ ضرور ہوگا کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، ہاں بھائی بتاؤ، تم تو مسلمان تھے، تم نے ان مظلوموں کے لیے کیا کیا؟ تم نے ان مظلوموں کے لیے کتنا اپنے دل میں درد محسوس کیا؟ تم صرف اس وجہ سے خوش ہو کہ ہم پاکستانی ہیں، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم دنیا میں جہاں کہیں مسلمان اگر ظلم کا شکار ہو رہے ہیں تو ہمیں وہ درد محسوس کرنا چاہیے، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے اللہ سے دعائیں تو ضرور مانگ سکتے ہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ تو ضرور کر سکتے ہیں، یہ تو ہمارے اختیار میں ہے۔ اور اللہ کا فضل، اللہ کا کرم یہ ہے کہ فلسطین کے مجاہدین الحمدللہ تعداد کے اعتبار سے اتنے بھرپور ہیں کہ انہوں نے آج تک امت سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ لڑنے کے لیے افراد ہمارے پاس بھیج دو۔ الحمدللہ نوجوان قرآن کے حافظ ہیں، اور وہ اسرائیل جیسی
سپر پاور ٹیکنالوجی رکھنے والی طاقت کے ساتھ ٹکرائے ہوئے ہیں اور 1.25 سال ہو گیا ہے اور آج کے دن تک اسے نقصان پہنچا رہے ہیں. اور یہ انسانی حقوق کے محافظ عورتوں پہ بچوں پہ بم گرا رہے ہیں، ان کو بھوک سے مار رہے ہیں، وہاں ہسپتالوں پہ بمباری کر رہے ہیں، اسکولوں کو تباہ کر رہے ہیں، ملبے پہ بمباری ہو رہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ تو 10 دسمبر کو پوری دنیا میں انسانی حقوق کا دن مناتے ہیں، کس منہ سے منا رہے ہیں؟ آپ کون سے انسانی حقوق کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے میرے محترم دوستو عزیزو، آج ہم ذہنی طور پر اتنے معاف ہو گئے کہ ہم مسلمانوں کو بھی یہ بات سمجھنے میں بہت دشواری پیش آتی ہے. الحمدللہ اللہ نے فضل فرمایا، اللہ نے اپنے فضل سے مجاہدین کو دشمن کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی ہے. ملک شام کے مجاہدین کی طرف سے بشارتیں آ رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کو اپنے فضل سے ان کامیابیوں سے ہمکنار کر رہے ہیں کہ دنیا حیران ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ لوگ اتنا آگے کیسے جا رہے ہیں. اور یہ فلسطین اور شام کا معاملہ تو ہمارے سامنے آ گیا، ہمارے سامنے چیزیں آ گئیں تو ہمیں اس سے حوصلہ ملا، ورنہ پوری دنیا میں کسی نہ کسی درجے میں یہ اللہ کے شیر دل مسلمان اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جان کی بازی لگا رہے ہیں. اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے اب دنیا کے اس نظام کے دنوں کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. یہ جو دنیا کا جتنا نظام اس وقت بنا ہوا ہے اب اس نظام کے خاتمے کے دن شروع ہو چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں دنیا دیکھے گی یہ دجال کے لیے بنایا گیا پورا دنیا کا جو کفریہ نظام ہے یہ ڈھیر ہو جائے گا. اور اسلامی نظام جس کا آج ہمیں نام لیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، جس پہ بات کرتے ہوئے بھی ہمیں خوف آتا ہے، ایک عنقریب ایسا اللہ تعالیٰ منظر دکھائیں گے، چند ہزار گنے چنے مسلمان ہوں گے، بہت تھوڑی تعداد میں، بہت قلیل، جنہوں نے اللہ کے نام پر جان دینے کی بیعت کر لی ہوگی، وعدہ کر لیا ہوگا اور اس کے لیے انہوں نے اللہ سے اپنے آپ کو قبول کروا لیا ہوگا. دنیا ہمارا کھانا پینا بند کرتی ہے تو کر دے، دنیا ہماری نیشنلٹی ختم کرتی ہے تو کر دے، ہمارے شناختی کارڈ بند ہوتے ہیں تو ہو جائیں، ہم پر پابندیاں لگتی ہیں تو لگ جائیں، ہمیں کوئی سفر سے محروم کرنا چاہتا ہے تو کر دے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جہاد کی برکت سے وہ عروج عطا کریں گے کہ دنیا منہ میں انگلیاں ڈال کر ان کے عروج کو دیکھے گی. اب یہ نظام بنے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو موقع دیا، وقت دیا، دیکھتے رہے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ جب وہ ظلم اپنے انتہا کو پہنچا ہے اب اس کے بدلے میں یہ مجاہدین آہستہ آہستہ ابھرنا شروع ہوئے ہیں. اور عجیب بات آپ حضرات کو بتائیں، قرآن پاک میں 500 سے زیادہ احکامات ہیں، 500 سے زیادہ احکامات ہیں. باطل نے قرآن پاک کے ان احکامات میں سب سے زیادہ جس حکم کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے وہ اللہ کے لیے جہاد کرنا ہے. پیسہ بھی لگایا، ایجنٹوں کو بھی پھیلایا، پروپیگنڈا بھی کیا، ہر طرح کا حربہ استعمال کیا، جو اس کے دماغ میں آیا اس نے کیا. گوانتانامو نامی جیل وہ اس کی عینی شاہد ہے، جو ظلم اور تشدد ہو سکا انہوں نے کر دیا. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو اتنا ہی زندہ رکھا، یہاں دبا رہے ہیں وہاں نکل رہے ہیں. اب ہمیں تو یہ بات آسانی سے اس لیے سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ ہم ان سے مرعوب ہیں، احساس کمتری میں مبتلا ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے محبوب پیغمبر نے اور ہمارے دین اسلام نے جو انسانی حقوق بتلائے ہیں میرے محترم دوستو عزیزو وہ اصل انسانی حقوق ہیں. اور اس کے ساتھ ہمیں اور اس پوری امت کو کھڑا ہونا ہوگا. مشرق اور مغرب کا مسلمان ایک جان ہو جائے، شمال اور جنوب میں رہنے والا ایک صف میں کھڑا ہو جائے. کتنی خوبصورتی کی بات ہوگی، ایک امیر سامنے کھڑا ہے، ایک خلیفۃ المسلمین کھڑا ہے اور وہ آواز لگاتا ہے، وہ مشرق تک آواز جا رہی ہے اور وہ مغرب تک آواز جا رہی ہے اور پوری دنیا کا باطل اس کی آواز کو سن کر لرز جاتا ہے.
اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا امیر ہے، یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے اور پوری دنیا اس کے پیچھے چلنے والی ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، ہماری زندگی مختصر ہے، ان قریب ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اسلام کے اس نظام کے لیے اور انسان کو انسانیت کے اصل حقوق دلاتے ہوئے اور ظالم کو اس کی اوقات دکھاتے ہوئے اور مظلوم کی مدد کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم يتخذوا منکم شہداء، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے ہی جنت میں ڈال دیں گے؟ امتحان آئے گا، حالات آئیں گے، چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر وہاں کھرے کا بھی پتہ چلے گا، کھوٹے کا بھی پتہ چلے گا، پکے ایمان والے کی حقیقت بھی سامنے آئے گی اور نفاق والے کی منافقت بھی کھل جائے گی۔ تو ہمارا جینا اس انداز کا ہو کہ ہم ان مخلص ایمان والوں کی جماعت کا حصہ بن جائیں، پکے ایمان والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا نام لینے والے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جینے والے، یہ خوش نصیب اور کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت عطا کریں گے اور آخرت میں تو وہ عروج ملے گا، وہ کامیابی ملے گی جس کا انسان نے تصور بھی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔